محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسول اللہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ اور یہ دی آج 2 تاریخ ہے۔ اس عربی مہینے دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف بھی لائے، اور آپ علیہ السلام ایسے ہی مہینے دے اندر اپنے مالک الملک دے نال ملاقات بھی کر گئے۔ دنیا کائنات دے اندر اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر دے نال لوگ ان ایام دا اہتمام بھی کردے نے، اور مزید دے اندر خرافات اور بدعات نو ہوا بھی دیندے۔ اور جڑا شخص نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے مطابق اور اصحاب رسول دے انداز اور طریقہ کار دے مطابق ان خرافات اور رسم و رواج دے اندر شرکت نہیں کردا، اپنے آپ نو او دا حصہ نہیں بناندا، او دے بارے اندر اے عقیدہ رکھیا جاندا ہے کہ نو امام کائنات علیہ السلام دے نال محبت اور عقیدت نہیں، بلکہ اس تو بھی آگے بڑھ کے او دے بارے اندر رائے قائم کیتی جاندی ہے کہ اے تے گستاخ ہے، اے نو آمنہ دلال علیہ السلام دی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات، دنیا دے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جنہوں آقا علیہ السلام دے نام دے نال، آپ دی صورت دے نال، آپ دی سیرت دے نال محبت نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کمال دے اندر بھی آلہ نے، جمال دے اندر بھی آلہ نے، کردار دے اندر بھی آلہ نے، گفتار دے اندر بھی آلہ، اور آپ دے نال عقیدت رکھنا ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور آپ دی عظمت نو بیان کرنا اے شرف دی بات نہیں بلکہ اللہ پاک دی طرفوں سعادت اور مہربانی۔ کسے دی محبت کسے دے نال ہے، کسے دی محبت کسے دے نال ہے، اور کسے دی محبت کسے انداز دی ہے، لیکن الحمدللہ دنیا دے اندر اس وقت مسلک اہل حدیث او مسلک اور او جماعت ہے جڑی محبت کر دیئے اس معیار دے نال کر دیئے جو معیار اللہ اور اس دے رسول نے قائم فرمایا۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد اور ولادت تو پہلے
آپ علیہ السلام دا تذکرہ جو دنیا کائنات دے اندر ہے وہ بیان کرنا چاہنا۔ محبت دا اپنا معیار ہے، عقیدت دا اپنا معیار ہے، لیکن اسی تو آمنہ دے لال علیہ السلام نو اس قدر عقیدت اور احترام دی نگاہ نال دیکھنے ہیں کہ دنیا دی کوئی شے ایسی نہیں، کوئی دنیا دا جہان ایسا نہیں جدے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دا تذکرہ نہیں اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی محبت نہیں۔ حضرات دنیا دے اندر کوئی آمدہ ہے، او دے آن تو بعد او دی زندگی دے معاملات دا آغاز ہوندہ ہے، لیکن جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام او ہستی نے، اللہ دے او حبیب نے کہ جڑے اجے دنیا دے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام دے ذکر نو بلند فرمایا، آپ دی عزت اور وقار دا چرچا فرمایا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایویں لوگ کہندے نے تسی نہیں مندے، نہ مننے والی بات تیرے اپنے معیار دیے، اور مننے والی بات ہے کہ میں نماز دے اندر رفع الیدین کرنا کدی نہیں میں کہندا کہ میرے باپ دادا نے کیتا ہے، میں کہاں گا آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت ہے، ساری زندگی آپ نے کیتا ہے، اور میں بھی قبر تک اس سنت نو ادا کردہ رہاں گا۔ محبت اور منن دا معیار اگر ہے تو میں سینے تے ہاتھ باندھنا اپنے بزرگ نو دیکھ کے نہیں، اگر میرے کو کوئی سوال کرے میں کہاں گا پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ اگر منن دی بات ہے، کوئی مینوں پوچھے کہ تسی والظالین تو بعد آمین کیوں کہندے ہو، کدی جواب نہیں آئے گا فلاں بزرگ دا انداز ہے، میرے باپ دادا نے کیتی ہے، نہیں، میں آمین اس واسطے کہنا آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضرات رکوع جاندیاں رفع الیدین کرنا، رکوع و سر اٹھاندیاں رفع الیدین کرنا میرے مسلک دا وتیرہ نہیں، نہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا وتیرہ سی کہ انہاں بڑیاں نو دیکھیا ہے، صحابہ نے بھی مصطفیٰ نو دیکھ کے کیتا تے اسی بھی نبی دے صحابہ تے نبی علیہ السلام نو دیکھ کے کرنے ہیں۔ منن دی اگر بات ہے اور عظمت دی بات، عظمت تیرے نزدیک ہوئے گی دنیا تے آن تو بعد میرے آقا علیہ السلام دی، لیکن ہاں میں ثابت کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دنیا تے اجے تشریف فرما نہیں ہوئے، اللہ نے اس وقت بھی عظمت عطا فرما دیتی ہے، اس وقت بھی عزتاں دے نال ہم کنار فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ
ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا سونے ایک ویلا ہوئی سی جدو انبیاء علیہ السلام دیا میں روحاں نو جمع کر لیا اے دے اندر کوئی عام بندہ نہیں بلایا گیا بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح دے اندر اور لوگوں کوئی دنیا دے آندا تے پھر سلسلے شروع ہوندے نے او دا نام پھر رکھیا جاندا ہے او دی زندگی دے مسائل تے او دی زندگی دے معاملات تے ڈسکس پھر کیتی جاندی ہے لیکن جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام دی عظمت نو میں مننا میں تسلیم کرنا کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام دی عظمت دا تذکرہ اودو کیتا ہے جدو کائنات دا جے نظام نہیں بنایا جے دنیا دے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے اللہ نے آدم علیہ السلام نو بھی جمع فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو بھی بلایا حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اے سارے انبیاء علیہ السلام دیا روحاں نو جمع کیتا فرمایا تسی او لوگو جنہوں میں دنیا دے اندر پیشوا بنان والا ہاتھی بنان والا رہبر و رہنما بنان والا تواڈی لوگ اقتدا کرن گے اور تسی مقتدا ہوو گے لوگ تواڈے امتی ہون گے تسی نبی ہوو گے میں نبوتاں تے رسالتاں دے منصب توانو عطا کرنے والا اللہ جی کی حکم کی آرڈر کی دینا چاندے ہو اللہ سی اس بات راضی ہم اسی تیری فرما برداری تے اطاعت گزاری کرانگے اسی اس منصب نو ادا کرانگے فرمایا ہاں ہاں منصب تے ادا کرو گے لیکن ایک وعدہ میں تواڈے کو لینا چاہنا ہوں عام بندیاں نو اس واسطے اللہ نے نہیں بلایا عام لوگاں نو اس واسطے نہیں بلایا جدو عظمتاں والے لوگ ہندے نے نام اب باتا اودو ہی بگڑ دیاں نے عام بندہ تے جدے مرضی پیچھے لگا لو لگ جامدہ وے لیکن اختلافات خرافات اودو کھڑے ہندے نے جدو کسے دا منصب چھینیا جامدہ ہے جدو کسے دی عزت وقار تے حرف ہمدہ وے اللہ نے نام انبیاء علیہ السلام نو دنیا دے اندر عزت عطا فرمانیاں نے اللہ نے اپنی قومہ دے اندر نانو خوبصورت بھی بنانا تے خوبصورت بھی بنانا اے نانو اللہ ذوالجلال نے مقام تے منزلت بھی عطا فرمانی ہے اس واسے اللہ نے فرمایا میں او نانو بلانا وا او نانو جمع کرنا وا جڑے اس مقام تے اس تو پہلے فائز ہونگے جڑے اس منزلت تے پہلے فائز ہون والے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دے نال محبت عقیدت دا اظہار فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنے حبیب دا تذکرہ اس طرح فرمائے میرے نبیوں نبیاں دیاں روحاں سن لو میں تو انو نبوت عطا کرنے والا رسالت عطا کرنے والا لوگ تو آڈے پیچھے پیچھے چلن گے تسی لوگاں دے رہبر تے رہنما ہو گے اس عالم دے اندر جدو تو آڈی عزت وقار ہوئے جدو لوگ تو انو اپنا پیشوا تسلیم کر دے ہو جدو تو انو لوگ اپنا مقتدا تسلیم کر دے ہو اس عالم دے اندر میرا آخری پیغمبر آ جاوے ثم جاکم رسول مصدق لما معکم میرا او پیغمبر آ جاوے جڑا تواڈیاں تصدیقاں کرے گا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تواڈی تصدیق کرے گا جڑی تواڈی شریعت ہوئے گی ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن فرمایا ہے میرے نبیو سن لو اب بے شک میں تو انو اعلیٰ مقام عطا کرنے والا لیکن جدو اعلیٰ مقام والیاں دے اندرو اعلیٰ آ جائے گا جدو امامہ دے اندرو اعلیٰ امام آ جائے گا جدو نبیاں دے اندر امام الانبیاء آ جائے گا جدو حادیاں دے اندر امام الہدا آ جائے گا پھر فرمایا تساں کی کرنا میں اے نہیں آکنا میرے پیچھے ہزاراں لوگ لگے ہوئے نے میں انہوں کیویں چڑھ دے تنہا چڑھ گئے
آمنہ دلال علیہ السلام دا آقی میں فرما بردار بن جا. فرمایا نہیں نہیں لا تؤمنن بی نون سکیلہ دے نال اللہ نے بادہ وزن بنایا. ایک سادہ حکم ہوندا ہے, ایک ضروری حکم ہوندا ہے. لا تؤمنن دی نون اللہ نے مشدد کر کے سکیلہ کر کے اے جناب حکمن فرمایا اے تواڈے واسطے ضروری ہے بات ہے. لا تؤمنن بہی تسی ضرور بضرور میرے نبی تے ایمان لے آنا والا تنصرن تے او دی شریعت دے اندر تسی او دی مدد بھی کرنی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے, دنیا دا نظام نہیں بنیا. اللہ نے قرآن دے اندر اور عالم ارواح دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام میرے تے تیرے آقا ہادی و پیشوا دی عظمتاں دا اعلان کر دیتا. آقا دنیا تے نہیں آئے, تذکرہ پہلے فرما دیتا ہے. اور لوگوں میں بات اگے چلانا چاہنا ہوا, اللہ نے جڑا وعدہ لے آنا اس وعدے دی تکمیل بھی فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسجد اقصی دے اندر انبیاء نو جمع فرمایا, عالم ارواح دے اندر وعدہ لے آ اے ساریاں روحاں پھر جمع بھی فرما لیا. اج کون جماعت کرائے گا, کون امام ہوئے گا, کیڑا جنوں اے شرف حاصل ہون گے. آدم علیہ السلام جماعت کران گے, آدم سب دے باپ نے. نوح علیہ السلام جماعت کران گے, 950 سال واز و نصیحت کیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جماعت کران گے, بنی اسرائیل دی سب تو بڑی جماعت نانالے. حضرت نبی کریم علیہ السلام تو پہلے ایک ایفے لگائے جا رہے ہیں, امدازے لگائے جا رہے ہیں. جا اقصاچ پہنچے آقا پیارے انتظاری چ کھڑے سن نبیوت سارے. تا جبریل نے اعلان کیتا اور صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. آمنہ دلال علیہ السلام کے جبریل علیہ السلام نے اسرا مسلح تے کھڑیاں کر دیتا اور او جڑا وعدہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لے آنا آج اس وعدے نو پوریاں فرما دیتا. عالم ارواح دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا تذکرہ ہے. میرے آقا علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں آئے, اللہ نے تذکرے فرمائے, عظمتہ بیان کر دیتیاں اور نال فرمایا سن لو لا تؤمنن بہی ولا تنصرن. اللہ نے تھی حکم فرما کے بات ختم نہیں کر دیتی. فرمایا کالا اقررتم کیا تسی اس بات دا اقرار کر دیو کہ اس بات نو تسی تسلیم کر دیو. اور میں تو انو نبوت عطا کرنیاں نے پہلے وعدہ کرو نا, اب پہلے میرے نال اقرار کرو نا, اور تسی اپنی نبوت نو چھوڑ دیو گے, اپنی شریعت نو چھوڑ دیو گے. اللہ دے تمام نبیاں نے کیا ہے اقرارنا, اللہ سی اقرار کرنے آئے. اللہ فرماؤ دے پھر سن لو فاشہدو گواہ ہو جاؤ. جس طرح بندہ کسی نو بار بار تقیدن کہندا ہے بات ہی بڑی اہم ہے, بات ہی بڑی عظمت والے اللہ دے محبوب دیئے نا, اس واسے اللہ تعالیٰ تقید بر تقید حکم فرمان دینے بے. فرمایا اقرار کر دیو, اللہ جی اقرار کرنے ہم. فرمایا فاشہدو پھر اس بات گواہ ہو جاؤ. وانا معاکم من الشاہدین, تے میں بھی اس بات گواہ ماں, اور گواہ تسی بھی بن جاؤ تے میں بھی گواہ ماں. فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اللہ ذوالجلال نے فرمایا سن لو وہ اگر تو اڈے اندروں کو اس بات تو پھر جائے, اگر اس بات تو پساڑ جائے گا, فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, او پھر نبی نہیں رہ جائے گا, او دی نبوت کامیاب نہیں ہوئے گی, او اللہ تعالیٰ دے نزدیک فاسقہ دے اندر ہو جائے گا. اور کیڑی جماعت ہے اور جڑی دنیا دے اندر عظیم ترین جماعت ہے, اونا دے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں. معلوم ہوندا میرے آقا علیہ السلام دی عزت وقار اتنی اللہ وے, اللہ سارے انبیاء علیہ السلام نو ایک طرف رکھ کے فرما رہے ہیں اگر تسی میرے نبی دی عظمت نہیں نہ سمجھی, اگر میرے حبیب نو نہ سمجھیا, میرے آخری پیغمبر دی شان نو نہ سمجھیا, میں تواڈے ایمان
ایمان نو داؤ تے لگا دیاں گا، میں تواڈی عزت تے وقار تے تواڈیاں خدمات جڑیاں نے انہاں دی کوئی پرواہ نہیں کراں گا۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے اعلان کہہ دیتا ہے، صاف لفظاں دے اندر کہہ دیتا ہے، کوئی اے دے اندر لچک نہیں رکھی کہ میرا پیغمبر او دا قانون او دی شریعت او دے حکامات جڑے نے یہی تواڈے واسطے ضروری تے لازمی نے۔ اور لوگوں انبیاء علیہ السلام دے بارے اندر اللہ دا اگر یہ حکم ہے، اور میں پوچھنا چاہنا میرے آقا دے امتی جڑے امام بنے نے انہاں دے بارے اندر تینوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ نبی اگر آمنہ دلال علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اپنی شریعت نہیں چلا سکدا، اور نبی اگر اپنی مرضی نہیں کر سکدا، اور نبی دے آن والی وحی جیڑی ہے او ختم ہو سکتی ہے، نبی دی نبوت ختم ہو سکتی ہے، پھر میرے آقا علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے دے اندر امام دا قول کیویں چل سکدا وے، امام دی امامت کیویں چل سکتی ہے، اور کسے محدث دی بات کیویں چل سکتی ہے، اور کسے فقیہ دی فقاہت کیویں چل سکتی ہے، اور کسے پیر دی پیری کیویں چل سکتی ہے۔ اللہ تے فرما رہے نے اور نبی اگر میرے نبی دے مقابلے دے اندر کوئی چیز لے کے آؤں گے، میرے نبی دی شریعت دی اندر او چیز نہیں، فرمایا اگر اپنی مرضی کریں گے چاہے اس تو پہلے وحی الہی کیوں نہ ہوئے میں انہوں فاسق تے فاجر بنا دیاں گا، اور تو پھر بھی اس بات نو تسلیم نہ کرے اور تیری سمجھ دی اندر یہ بات نہ آئے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا وقار کیا ہے، شان کیا ہے، اور پھر فتوہ میرے تے لگا میں اور تینوں عزت دا نہیں پتا اور تینوں شان دا نہیں پتا، اور میں تے کئی نام اور میری زندگی بھی آمنہ دلال علیہ السلام دی ہے، اور میں رب دی جنت دی اندر بھی تائیں جانا جدو رب ذوالجلال نے فرمانا اور داخل ہو جاؤ اے جنت او جنت ہے، اور جس دروازے دے اندر مصطفیٰ گزر گئے نے اس جنت دے اندر بھی جانا محمد دی سنت ہے صلی اللہ آمنہ دلال علیہ السلام دی عظمت، آپ علیہ السلام دی شان عالم ارواح دے اندر اللہ نے ثابت فرمائی، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام اجے دنیا دے اندر نہیں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، بیت اللہ بنان تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں قبولیت دیاں دعاواں کیتیاں، قبولیت دی التجا کیتی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا کریا کر اللہ نیک اعمال نو قبول فرمائے، نیکی دی توفیق بھی اللہ کسے کسے نو دیندہ، اور پھر وہ نیکیاں دی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ کسے کسے دی کر دے۔ اس واسطے جدو اللہ نیکی دی توفیق دے نا تو اس مالک کو قبولیت دی دعا بھی کریا کر۔ انبیاء دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے کو لو دعاواں کیتیاں، اللہ تیرا کر بنا دیتا، بیت اللہ بن گیا وے، اللہ تو سانو ایک خدمت دا موقع عطا فرمایا، اسی اس خدمت نو ادا کر لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ساڑی اس خدمت نو قبول فرما لیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قبول فرما لئیے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اگے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ
اللہ تیرا کر بنا دیتا وے دے اندر اللہ انہوں آباد کرنے واسے ایک جماعت چاہی دیئے میری اولاد دے اندر ایسے لوگ پیدا کر دینا جڑے انہوں آباد کرنے والے ہونے دے اندر آکے نمازہ پڑھنے والے ہون دے اندر آکے تیرے سامنے تقاف کرنے والے ہون اللہ تیرے سامنے آکے رکوع سجود کرنے والے ہون دے مناسک نو پوریاں کرنے والے ہون اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہاں قبول ہے ابراہیم اور منگنا کی منگنا چاہنا آؤ لوگوں میں دسنا یہ چاہنا آمینہ دلال علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں آئے آقا علیہ السلام دے تذکرے ہو رہے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام اتنی صدیاں پہلے بنی اسرائیل دا ابتدا ہونے والی ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے او دوئی دعاواں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام دے نے ربنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر تو بعد دے واسطے مقتدیاں دا سوال کیتا اور بیت اللہ بڑی اہم جگہ ہے بیت اللہ بڑا اہم مقام ہے مسجد بیت اللہ اللہ دا کر جیڑا اے بڑی عظمت والا فضیلت والا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی ابراہیم علیہ السلام چاندے نے اللہ جس طرح مقام منزلت جیڑی ہے اے بڑی آلہ تے بالا ہے اللہ ایک کر جیڑا بڑا آلہ ہے اللہ اے دے اندر کوئی امام بھی آلہ ہی ہونا چاہیے اے دے اندر خطیب بھی آلہ ہی ہونا چاہیے اے دے اندر لوگانو باز و نصیحت کرنے والا کتاب و حکمت دا درس دینے والا مدرس بھی اللہ ہی ہونا چاہیے نا ربنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا اللہ تیری آیتانو پڑھ پڑھ کے سنان والا اللہ تیرے احکامات نو بیان کرنے والا کتاب و حکمت نے سرابور امام عطا فرما دے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں حضرت امام بالی رضی اللہ نے سوال کیتا آقا علیہ السلام دے بارے اندر سونیا توڑی نبوت آغاز کی بھی ہویا توڑی نبوت دی ابتدا کی تو ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او میرے صحابہ او میری امامت میری رسالت دی دنیا دے اندر جڑی سب تو پہلی گواہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دے اندر تذکرہ ہے اور تیسرا فرمایا میری مانو اللہ ذوالجلال نے جڑی خواب دی اندر دسیا اس خواب دے ذریعے مکے دی سرزمین تے پتہ لگ گیا سی کہ آمنہ دے کر دی اندر کو بڑا عظیم شخص پیدا ہونے والا آقا علیہ السلام نہیں آئے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی والدہ نو خواب دے اندر دکھایا گیا وے امید دے نال نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکثر خواب دے اندر دکھایا آمنہ تیری گود دے اندر ایک نور نکلیا اس نور دے اندر روشنیاں بڑیاں نے اس نور دے اندر چمکا تے دمکا بڑیاں نے کتے مکہ تے کتے ملک شام ہے فرمایا ملک شام دے جڑے منارے نے اے بھی دے نا روشن نظر ہمدے نے میرے آقا علیہ السلام دی والدہ نے اپنا ایک خواب بیان کیتا اور لوگاں نے نا دے بارے اندر رائے کام کی تھی اور کوئی بڑا اہم شخص دنیا دے اندر آنوا آمنہ تیرے گودے اندر اور کوئی بڑی اہمیت والی شخصیت اترنے والی ہے نزول کرنے والی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے بارے اندر پہلے ہی رائے کام کیتی گئی سی کوئی بڑا اہم ہون والا بڑے حسن و جمال والا ہون والا بڑے کمال والا ہون والا بڑی شان والا ہون والا اور میرے صحابہ سن لو نا اللہ نے جدو منو مقام عطا فرمایا جدو منو دنیا دے اندر نزول فرمایا دنیا دے اندر پیدا فرمایا دنیا دے اندر میری آمد ہوئی ہے اللہ نے عزت دے اندر بھی میرے مقابلے تے کوئی نہیں رکھیا تے اللہ نے حسن و جمال دے اندر بھی میرے مقابلے تے کوئی نہیں رکھیا اگر عظمت دی بات کرا عزت دی بات کرا عالم ارواح دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے تذکرے نے اگر عزت دی عظمت دی بات کرا نبی اپنی تقریران تے گفتگو دے اندر تذکرے فرما رہے نے اگر عظمت دی عزت دی بات کرا نبی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر دے بدلے دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دا سوال کر دینے پہ اگر کردار دی بات کرا اور لوگوں مثال ہی کوئی نہیں اگر جمال دی بات کرا اور جمال دے رب قرآن دے اندر
اتاردا پیا رب قرآن دے اندر تذکرے کردا پیا سونے مصطفیٰ دا چہرہ آسمان وال اٹھیا اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فرمایا سونیا تیرا حسن و جمال اتنا پیارا وے اور تو حسن دے اندر بھی اتنی عزت والا تے شان والا ہے اور تیرا پیارا چہرہ آسمان وال اٹھے میں بیت اللہ نو قبلہ بنا دیا قبلہ تبدیل کر دیا اللہ نے آسمان تو دے کے اور مختلف امداد دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے حسن و جمال وال چاہتیاں ماریاں اور میں پھر کہنا چاہنا اور تاہا پیشانی یاسین دسرائے اور تاہا پیشانی یاسین دسرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے تاہا پیشانی یاسین دا سرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے اے زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا اے سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا نہیں تڑپے محبت دے نال محبت اور عقیدت دا اظہار کیجئے تاہا پیشانی یاسین دا سرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا اور سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا اور ربیع الاول دا پاک مہینہ سی گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی ربیع الاول دا پاک مہینہ سی گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی او دن او راتا او سال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا اور ویکھ کے سونے نو دل پڑ لینے دائیاں نے آکھے سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے اور ویکھ کے سونے نو دل پڑ لینے دائیاں نے آکھے سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے تیرے نال جڑا اج آیا او سوار بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا تے دائی حلیمہ کی اندیاں نے اے ہو کے ہنجوان دی ہر ساخ اج جھک گئی ہے اے ہو کے ہنجوان دی ہر ساخ اج جھک گئی ہے اے سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے اے ہو کے ہنجوان دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے میرے مصطفیٰ آئے میرے آقا علیہ السلام حلیمہ دے کر دے اندر آئے اے ہو کے ہنجوان دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے اے سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے اے حال کی پوچھ دیا میرا حال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا میرے آقا علیہ السلام دا تذکرہ آپ علیہ السلام دے آن تو پہلے حضرت نبی کریم علیہ السلام دی والدہ نو خواب دی اندر دکھایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو لو دعاما دل تجاما کی دیا اور لوگوں میں بات نہیں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اللہ فرما دے یسبح للہ
ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اپنی شان بیان کر دیا یا کیا او لوگوں میں رب ہوا میری تسبیح بیان کرو جنہیں آمنہ دلال علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ بھی اپنی عظمت دے تذکرے آقا علیہ السلام دی بیست دے نال فرما رہے ہیں۔ آؤ نا لوگوں ذرا توجہ فرماؤ، ایک ویلا ہوئی آیا ایک اور نبی ہے اللہ دی زمین دیتی اپنی اور رعایا دے اندر تے اپنی قوم دے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، آپ تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ عرش والا خدا کروا رہے ہیں۔ لمحہ بلمحہ میں مختلف کتابہ دے اندر سیرت دیاں کتابہ دے اندر اور تاریخ دیاں کتابہ دے اندر دیکھے ہے اور مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم دے اندر تذکرہ فرمایا ہے اور کتے اشارہ میرے آقا علیہ السلام دی ہجرت دا ملدا اور کسے مقام تے اشارہ میرے آقا علیہ السلام دے بدر دا مل رہا ہے، کتے اشارہ میرے آقا علیہ السلام دے کروالیاں دا ملدا پیا، کسے مقام تے اللہ نے تذکرہ فرمایا نبی دے اصحاب تے نبی دے یاران دا، ہر نبی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اونا دی شریعت دے اندر اونا دو جڑے صحیفے تے کتاباں عطا فرمایا او دے اندر مصطفیٰ دا کسے نہ کسے طریقے تذکرہ فرمایا اور واضح لفظہ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب دے اندر اعلان کر دینے پہ اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگوں نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں او میری قوم دے لوگوں میں تواڈے اللہ دا نبی بن کے آیا لیکن سن لو میں اللہ دا آخری نبی نہیں جے، میرے تو بعد ایک نبی آنے والا وے جنہاں دا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بشارتاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دتیاں نے لوگاں تک ایک خبراں پہنچائیاں جدا تذکرہ آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبانوں فرمایا نا اور آؤ لوگوں میں تھوڑا جا بات نو اگے چلانا چاہنا۔ تذکرہ میرے رب نے عالم ارواح دے اندر ہی فرمایا، تذکرہ انبیاء دے کولو دنیا دے اندر بھی کروایا اور تذکرہ دنیا دے اندر انبیاء ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی کتابہ دے اندر اور تورات انجیل دے اندر بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عمر 10 یا 12 سال دی ہے، مختلف مفسرین نے مختلف مورخین نے سیرت نگارہ نے لکھیا کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 10 تو 12 سال دی عمر ہے تیسرا نا چاچے دی کفالت دے اندر چچا ملک شام دی طرف تجارت واسطے جان لگے۔ عرب دا یہ دستور ہے کہ ایک سال دے اندر نا ایک دفعہ ضرور اپنی تجارت دا مال لے کے تے شام دی طرف جان دے اتھوں کچھ مال خرید کے لے ہم دے کافلیاں دی شکل دے جان لگے نے تے چاچا جے ویکھ دے نے کہ اجے عمر تھوڑی ہے انہاں دا دل کردہ اتھے رہ جا، اگر محبت نو دیکھ دے نے تو انہاں دا جی کردہ نال ہی لے جا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چچا نال بڑی محبت تے پیار ہے، جدو جان لگے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچے دے نال چمبڑ گئے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دادا ہے۔ تے سونے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی محبت نال جفا ماریا کہ چاچے نے آکھیا چل پتیجیا تیری محبت ہے چل تو ہی ساڑے نال ہی چلے آ چل۔ میرے آقا علیہ السلام دے جفے دے نال ابو طالب دے دل دے اندر محبت اتری، نال لے کے چل پہ بصرہ دے مقام تے پہنچے نا تیسرا پہاڑی تو اتر دینے پہ اگے بحیرہ نامی ایک راہب ہے او دے چونپڑی دے کول جا کے نا اس قافلے نے اپنا پڑاؤ ڈالیا، اس مقام دیتے رکے نے
تے وہ راہب جیڑا نا اپنے چونپڑی چو اپنے حجرے چو باہر نکل آیا. قافلے نے دیکھا کہ پہلے کئی دفعہ اس مقام تے سی اس طرح روکے ہیں لیکن یہ راہب اپنی عبادت اندر مصروف رہندا سی. کدی باہر نکل کے اس طرح ساڈے قافلے دا انہیں انتظار نہیں سی کیتا, نہ ہی انہیں کدی ساڈا اس طرح استقبال کیتا سی. وجہ کی ہے؟ قافلے دے لوگوں دی طرف دیکھ دینے پہ اور یہ چل دیا آ کے اس طرح کر کے انہیں سارے قافلے دے اندر نظرہ ماریاں اور دیکھ دیا آقا علیہ السلام دے قریب آ گیا. نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ دیکھ داتے دیکھی جا رہے آوے اور قافلے والے نے مخاطب کر کے اندہ او قافلے والے ہو اور جان دی ہوئے جڑا بچہ تسی نہ لے کے آئے ہو اے بچہ کون ہے؟ قافلے والے اندے نے اے ساڑھے اندروں ہی ہے, اے ساڑھے ایک پائی دا بیٹا وے. اے قافلے والے انہوں پتہ نہیں راہب بات کی دسنا چاہتا ہے. اے راہب کہندا ہے کدی میری تواڈی ملاقات نہیں ہوئی لیکن آج عجیب سما میں دیکھیا مجبور ہو گیا ہاں, مجبور ہو کے میں تواڈے تک را پہنچیا ہاں. وگرنہ دنیا داری دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. اب دنیا دے قافلے تو عمدے نے جمدے نے, میں کدی کسے قافلے دے اندر نکل کے نہیں دیکھیا, نہ میں کسے نال ہم کلام ہویا ہاں. اج میں دیکھیا جدو تسی اس پہاڑی تو اتر دو سے پہ اس پہاڑی دی طرف میں نظر ماریاں اور پہاڑاں دے جڑے چھوٹے چھوٹے پتھر نے اے بھی جھکے ہوئے نے سجدے دے اندر اور نہ پہاڑاں دے چار چفیرے جڑے درخت نے وہ بھی سجدے دے اندر جھکے ہوئے نے. اور فرما دے کیوں جھکے نے پتا جے اس منظر نو دے کے مینوں کتاب یاد آ گئی اللہ دی. میں او دے اندر پڑھیا سی کہ جدو اللہ دا آخری نبی آئے گا, اللہ دا آخری رسول آئے گا, اللہ دا آخری پیغمبر آئے گا, آخری پیغام رساں آئے گا, خاتم النبیین جدو آئے گا او دے بارے اندر اللہ دی تمام مخلوقات دمدادی ہوئے گا. اے ابو طالب اینو واپس لے جا, اے عظیم پیغمبر بنوالا ہے, اے بہترین پیغمبر بنوالا ہے. آندے نے میں ساریاں چیزاں پہچان لیا نے, ایک مہر نبوت دی نشانی باقی ہے. ایسرا کر کے کپڑا ہٹا کے دیکھیا مورے نبوت دا نشان نظر آیا. اب بوسے دیندہ ہے تنالے کہندہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. اور میں گوائیاں دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, اور گوائیاں دینا تسی اللہ دے رسول ہو, او اللہ دے رسول ہو جنہ دی اب بشرہ بھی عیسیٰ بن مریم, جنہ دی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دیتی ہے. اور لوگاں دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہلے تو تذکرے فرما دیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دے دنال ملاقات پہلی ہے لیکن میرے آقا دیاں صفتاں دے بارے اندر یہ پہلی جاندہ وے. اور قرآن دا ایک اور مقام ذرا توجہ فرمانا, جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا. اللہ فرما دے نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهم فلعنة الله على الكافرين. یہودیاں دی تے کافرہ مشرکان دی آپس دے اندر لڑائی ہوندی سی. اسلام تو پہلے مدینے دے چار چفیرے یسرب دے اندر اے یہودی آباد نے, اہل کتاب نے, اور مکے دے اندر جڑے مشرک دے کافر نے اے نہ دی آپس دے اندر لڑائی ہوندی سی. اے لڑائی دے اندر جدو معاملات خراب ہوندے ایک دوسرے نو تانے تے مینے دیا کر دے سن, آوازیں لگایا کر دے سن. اور اے یہودی جڑے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. اے کیا کر دے سن, ان قریب ساڑھے کولنا ایک اللہ دے آخری نبی ہون والے نے, اس نبی دے نال مل کے ساڑھے نبیوں نے دسیا اسی اونا دے بارے پڑھیا کہ اسی اونا دے نال مل کے تو آڑے خلاف لڑائی کرانگے تو تو آڑا نام و نشان مٹا دیا. میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے یہودی جڑے آج میرا انکار کر دینے نا پہ فلما جاہم معرفو کفرو بہی فلانت اللہ علی الکافرین, جنہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرما دیتی ہے. اے یہودی میری آمد تو پہلے لوگاں نو میرے نام دی دھمکی دیا کر دے سن
اور نالے رب کو دعا کریا کر دے سن اللہ آخری اپنا نبی نازل فرما دے اسی او دے نال مل کے نہ کافراں تے نہ مشرکاں نال لڑائی کرنا چاہن۔ اور ایک روایت دے اندر ہوندا کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا اور حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالی اے مکے دے رہن والے نے نا تے یہودیاں نو مخاطب کر کے کیا کر دے سن او تانوں ویلا یاد نہیں جدوں تسی سانو کیا کر دے سو کہ اللہ دے آخری نبی آن والے نے انہاں دا ویلا قریب ہے، اے بھی نال تسی کہندے سو او وقت قریب ہے، بالکل اللہ دے پیغمبر آخری رسول آن والے نے تے تسی اج انکار کر دیو پہ، تسی کہندے اسی انہاں نال مل کے تہاڈے تے فتح حاصل کران گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا قرآن کو آیاں دے رہا یہ لوگ کیا کر دے سن آمنہ دلال علیہ السلام دی آمد تو پہلے آپ دا تذکرہ یہودیاں دی زبان دیتے ہوئے، اور آج اس بات دا انکار نہ اس واسطے کیتا ہے کہ آقا علیہ السلام مدینے دے اندر پیدا کیوں نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام مکے دے اندر پیدا کیوں ہو گئے نے، آپ دی بعثت مکے دے اندر کیوں ہوئی ہے۔ حضرات آمنہ دلال علیہ السلام دی عظمت، آپ علیہ السلام دی شان، آپ دا مقام کائنات دا ہر فرد اگر کوشش کرے اے عظمت دا حق ادا نہیں کر سکتا، کیوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدائے دنیا تو لے کے آخیر لے فرد تک میرے آقا علیہ السلام دی عظمت تے شان تے مقام دے منزلت دے پرچم نو بلند کیتا، کوئی انہوں نیواں نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اپنا اپنا معیار اپنے اپنے تقاضے اندر داخل کر دیتے گئے نے، وگرنہ ہر مسلمان آمنہ دلال علیہ السلام دے نال محبت رکھنے والا ہے، عقیدت رکھنے والا ہے، اور سچی محبت اور عقیدت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا جائے، آپ علیہ السلام دے احکامات نو تسلیم کیتا جائے، اور آپ علیہ السلام دے نام تو صرف زبانی کلامی محبت دے دعوے نہ کیتے جان بلکہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزیزداری ساری آمنہ دلال علیہ السلام تو قربان کرن تو دریک نہ کیتا جائے۔ اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔